إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین انسانیت کو دیا ہے جو تبتل اور اباحیت کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اوصاف اور صفات دی ہیں اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے لذتوں کی چاہت رکھی ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے دل میں کھانے کی تمنا اور لذت کی تمنا پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کو اچھا کپڑا، اچھا گھر، عزت، مقام، عہدہ اور اسی طرح سے کئی چیزوں کی لذت کی طلب اس کے دل میں ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں شہوتیں رکھی ہیں جن میں سے ایک نکاح کی صورت میں انسان اپنی چاہت کو، اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جذبات انسان کے اندر رکھے ہیں، جو چاہتے ہیں اور جو شہوات انسان کے اندر رکھی ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان ان لذتوں کی طلب کی وجہ سے سماج کے اندر ایک بیلنس قائم رکھتا ہے. ایک انسان میں اگر بھوک نہ ہو، پیاس نہ ہو، شہوتیں نہ ہو، عزت کی اس کے اندر اہمیت نہ ہو، مقام کی اہمیت نہیں ہو، تو دنیا کا سارا نظام بگڑ جائے گا اور سب کا سب معاملہ رک جائے گا، ٹھہر جائے گا. لیکن ایک دوڑ انسان کی زندگی میں لگی رہتی ہے چیزوں کو پانے کی، اور ایک انسان دوسرے انسان سے جڑتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز اس سے حاصل کرتا ہے، اس کی ضرورت کی چیز اس کو دیتا ہے. اس اعتبار سے پورے سماج کا ایک ڈھانچہ آپس میں جڑا رہتا ہے، ایک بانڈنگ لوگوں میں ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی چیز کی چاہت نہ ہو، کسی اور کی ضرورت نہ ہو، تو سارا سماج بکھر کر رہ جائے گا. جہاں تک کہ انسان کی ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں غور کرو، اس مصلحت میں، اس حکمت میں تم غور کرو. اب دیکھیے، زمین ہے، آسمان ہے، رات ہے، دن ہے، راحت، تکلیف، خوشی، غم، دنیا، آخرت، زندگی، موت. ہر چیز کا آپ دیکھیں، خیر، شر، بیماری، صحت، شفا، ہر چیز کے لیے ایک دوسرا اس کا کیا آپ کو کہیں گے، کمپلیمنٹری جوڑا ہے. کوئی اس کو اپوزٹ کہہ سکتا ہے، لیکن ایک جوڑا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بات مکمل ہوتی ہے.
مختلف حالات انسان پر آتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی جوڑا رکھا ہے، عورت کے لیے بھی جوڑا رکھا ہے، مرد اور عورت کا ایک جوڑا بنایا، اور اس جوڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زمین میں پھیلا دیا، اور ہر ایک کے لیے دوسرا تسکین، سکون، راحت اور سعادت کا باعث ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو جوڑا بنایا اور ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، ہر ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں ہم ایسے دور میں ہیں، اور انسانیت کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو دو ایکسٹریم میں لوگ چلے گئے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے نام پر اس تعلق کو ختم کر دیا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر خالق اور مالک سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا ہے تو نکاح جیسی بری چیز کو چھوڑنا پڑے گا، یہ پاکی، پیورٹی کے خلاف ہے۔ اسی لیے بہت سارے دین آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر واقعی پرفیکٹ دیندار بننا پڑتا ہے، اگر ان کے نزدیک پرفیکٹ دیندار وہی ہوتا ہے جو نکاح جیسی چیز کو چھوڑ دے، وہ اس کو پاکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے جس کو آپ اباحیت یا زناکاری یا فواحش کی کثرت والا معاشرہ مانے، کہ وہاں پر جیسے مغربی ممالک ہیں، اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے سارے ملکوں میں پھیل گئی ہے، کہ جس میں نکاح کی ضرورت آدمی محسوس نہیں کرتا ہے، بس عورت اور آدمی کا تعلق ہو جائے تو اس میں اور نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ جنسی اباحیت جس کو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی آزاد ہے، ایک عورت آزاد ہے، اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کی خواہش پوری کر لیتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر مرتبہ جوڑا بدل سکتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ذہن ہے، یہ مادی ترقی کا ایک بہت ہی برا نتیجہ بن کے انسان کے سامنے ہے، کہ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ممالک میں، بلکہ عالمی سطح پر، خاص طور سے جہاں دنیاوی علمی ترقی ہو رہی ہے اور مادی اعتبار سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہیں جتنا ایجوکیشن بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر آزادی کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اور ایک عورت اپنے دونوں کے لیے نکاح کو لازم نہیں سمجھتے ہیں۔ اپنی حاجت پوری کر لی، بس دونوں اپنے راستے پر چل دیے، آزاد ہے دونوں کی۔ تو اسلام ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اسلام یہ نہیں کرتا ہے کہ انسان کی خواہشات کو کچل دے، اسلام یہ کرتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کو ایک صحیح رخ پر ڈالتا ہے اور ان کی حد بندی کرتا ہے تاکہ وہ حد سے پار نہ ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ انسان کی چاہتوں کو ختم کر دے، انسان کی چاہتوں کو، اس کی خواہشات کو دفن کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا۔ اسلام اس لیے آیا کہ انسان کی چاہتیں اندھی ہیں، ایک اندھا آدمی بھاگنے لگے کہیں بھی بھاگے گا۔ ان چاہتوں کو اسلام نے روشنی دی، ان کو ڈائریکشن دی اور ان کی حد بندی کی کہ کیسی طریقے سے چاہت پوری کرنا ہے، کتنی چاہت جائز ہے، کون سی اس کی حد ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام انسان کی چاہتوں کو ختم نہیں کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلام انسان کی چاہتوں کو صحیح رخ اور صحیح حد بندی اس کی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوچیں، ایک آدمی ہے، اس میں مال کی چاہت ہے، اب وہ آدمی کسی کی بھی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کسی کی بھی چیز اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اب اس کی چاہت ہے، اسلام نے اس کی حد بندی کی ہے کہ آپ اس طریقے سے کما سکتے، اس طریقے سے نہیں۔
آپ کی یہ حد ہے، دوسرے کا مال اس کا ہے، آپ کا مال آپ کا ہے، آپ دوسرے کا مال نہیں لے سکتے۔ تو چاہت اسلام نے نہیں کہا مال کی چاہت بالکل چھوڑ دو، مال کماؤ ہی مت، زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا۔ زکوٰۃ آئی کیوں؟ اس لیے کہ مال جمع ہوا تو ہی زکوٰۃ آئے گی، لیکن اسلام نے اس کے اوپر حد بندیاں رکھی، اس کے لیے ڈائریکشن اس کو دیا۔ یہ بہت بڑی خوبی اسلام کی ہے کہ اسلام انسان کی چاہتوں کو رخ دیتا ہے، صحیح رخ دیتا ہے اور اس کی صحیح حد بندی کرتا ہے۔ اسی میں سے انہی احکام میں سے ایک حکم نکاح کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جب پہلے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو، تو انہی کے لیے انہی کی جنس کا ایک جوڑا بنایا، ان کے لیے بیوی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ سیر ہو کر، جی بھر کے، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس پیڑ کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو تم دونوں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہلے انسان کے لیے بیوی بنائی، تو انسان کے لیے بیوی کی اہمیت اور جوڑے کی اہمیت اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا، ان کے لیے ایک جوڑا بنایا کہ دونوں جنت میں ساتھ میں رہیں اور ساتھ میں کھائیں پئیں، ساتھ میں جئیں۔ تو یہ نکاح کی اہمیت، اسی لیے زوج کے معنی ہوتے ہیں جوڑا، زوج کے معنی ہوتے ہیں جوڑا، پیر جس کو آپ کہیں۔ تو پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا کی تھی، پھر اسی طرح سے جنت میں جب آخرت میں لوگ جائیں گے، نکاح کی اہمیت، جوڑوں کی اہمیت، بیوی شوہر کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب جنت میں آخرت میں لوگ جائیں گے تو وہاں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اکیلا اکیلا رہے، الگ الگ سب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں بھی بیوی اور شوہر کا جوڑا وہاں پر رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، ہم ان کو عنقریب جنتوں میں داخلہ عطا فرمائیں گے، ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان جنتی مردوں کے لیے اس میں پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، ہر قسم کی گندگی سے وہ بیویاں کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی، ان کو حیض نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے اندر کی بھی کوئی دل کی گندگی ان میں نہیں ہوگی، حیض و نفاس کے مسائل ان کے لیے نہیں ہوں گے، پیشاب پاخانے کے مسائل ان کے لیے نہیں ہوں گے، اور ان کے دل میں شوہر کے سوا کسی اور کی تمنا نہیں ہوگی، ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے وہ پاک ہوں گی، بلکہ وہ بیویاں اتنی عمدہ اور اعلیٰ ہوں گی کہ وہ شوہر کے سوا کسی اور کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس سے زیادہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں بیوی کا؟ تو لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سایوں کے نیچے جگہ دیں گے، جنتیوں کو ایسی جنت میں اللہ ڈالے گا کہ گھنے سائے اس میں ہوں گے، بڑے بڑے باغ ہوں گے، نیچے سے نہریں، اوپر سے سائے، اور بیوی اور شوہر خوب بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی شوہر کو بولے گی نہیں چلو اٹھو بہت ہو گیا ابھی جاؤ کام، بیوی شوہر کو نہیں بولے گی،
شوہر بیوی سے نہیں کہے گا کہ جاؤ کھانا پکاؤ، کیا بیٹھی ہو، کبھی نہیں ہوگا ایسے. ان لوگوں کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، دونوں میں آپس میں شدید ترین محبت ہوگی اور دونوں بھی ہر اعتبار سے، ہر گندگی سے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اللہ کے نزدیک کتنی اہم ترین چیز ہے اور انسان کی فطرت میں اس کا تقاضا ہے. اللہ نے پہلے انسان کو بھی جنت میں بیوی دی اور جو جنت میں جتنے جنتی جائیں گے سب کے سب کیسے ہوں گے؟ جوڑے ہوں گے، بیوی شوہر کے جوڑے. تو یہ نکاح کی اہمیت کو یہ چیز واضح کرتی ہے. نمبر 3، اللہ کے جتنے نیک بندے تھے ان سارے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک، پاکیزہ، اللہ سے قریب، اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے نبی اور رسول تھے. اللہ سے سب سے زیادہ تعلق قائم کرنے والے، اللہ کی عبادت خوب کرنے والے سب سے زیادہ اچھے بندے اگر کوئی تھے تو اللہ کے نبی اور رسول تھے. لیکن نکاح کی اہمیت اتنی ہے کہ عبادات کی کثرت، دعوت کی ذمہ داری، ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نکاح والی زندگی گزارتے تھے. آج کوئی آدمی دینداری کی طرف بہت چلا جائے، چاہے عیسائیت ہو یا ہندوازم ہو یا جینزم ہو یا بدھزم ہو، آپ ان تمام دینوں میں دیکھیں گے کہ کوئی آدمی واقعی ڈیڈیکیٹ ہونا چاہتا ہے ریلیجن کے لیے، پہلی چیز کیا چھٹی کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز جس کو ختم کرتا ہے وہ نکاح. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ایک گھٹیا چیز مانی جاتی ہے ان کے نزدیک، کہ جو رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں. لیکن اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نکاح زیادہ ضروری ہے اس انسان کے لیے جو سماج کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے. زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خود نکاح والی زندگی نہیں جیا ہے اس کو پبلک کی لائف معلوم کیسے پڑے گی کہ ان کے پرابلم کیا ہے. گھریلو زندگی کے اندر بیوی، شوہر، ماں باپ، اولاد، یہ سارا جو معاملہ ہے خاندانی معاملہ ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی فلاح کے لیے جب تک کہ آدمی وہ زندگی جیا نہیں کیسے سمجھ سکتا ہے واقعی اس کے مسائل کیا ہیں، فیملی لائف کے پرابلمز کیا ہیں. جو آدمی اس چیز کو جی رہا ہے وہ زیادہ قریب سے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ نکاح والے تھے. ان کی زندگیاں نکاح والی تھی. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان رسولوں کے لیے بیویاں اور اولاد ان کو عطا کی. رسولوں کی بیویاں بھی تھیں اور رسولوں کی اولاد بھی تھی. تو عام طور سے رسول جتنے بھی تھے وہ سب کے سب شادی شدہ زندگی گزارنے والے تھے. اس سے بھی نکاح کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے. آج کا جو ہمارا پورا موضوع ہے وہ اسی موضوع کے اطراف، جتنے بھی یعنی ہمارے موضوعات ہیں اسی اصل موضوع کے اطراف گھومتے ہیں کہ نکاح کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور نکاح کا طریقہ اسلام میں کیا ہے اور بیوی اور شوہر دونوں مل کر ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی کیسا جی سکتے ہیں. اور اخیراً جو آج کا ہمارا شام کا موضوع ہوگا وہ یہ کہ نکاح میں کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں، نکاح کا کیا بنا دیا ہم لوگوں نے. تو یہ جو ہے آخری موضوع ہمارا ہوگا، جو ہمارے مہمان، جو آج خصوصی مہمان ہمارے اس پر گفتگو کریں گے. تو نکاح جو ہے انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نکاح والی زندگی بتانے کا حکم دیا اور وہ نکاح والی زندگی گزارتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو آدمی بیوی بچوں والا ہے واقعی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں اس مرحلے کے مسائل کیا ہوتے ہیں. جو آدمی یہ زندگی نہیں جیا ہے اس آدمی کو واقعی معلوم
نہیں ہوتا ہے. جیسا ایک بچہ ہے، اس کو باپ کے مسائل معلوم نہیں ہو سکتے ہیں. جب وہ خود باپ بنے گا تب معلوم پڑتا ہے اس کو باپ کے مسائل کیا ہوتے ہیں. ایک واقعی انسان جو اس پل سے گزرا ہے، اس راستے سے گزرا ہے، تو ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے واقعی سماج کے مسائل کیا ہیں. تو سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی نکاح والی زندگی جی رہا ہو. اسی طرح سے دوسری چیز یہ کہ ایک آدمی سماج کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو، اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے نکاح انسان کی کہ اگر یہ نکاح نہیں کرتا ہے تو شہوتوں کے لیے اس کے لیے فتنہ خود شہوتیں اس کی بن سکتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے دینوں میں جہاں عبادت گزار بننے کے لیے نکاح چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے آدمی اگر دروازے سے اپنا کام نہیں کر سکتا ہے تو کھڑکی سے اپنا کام کرتا ہے کہ آپ نیوز پیپرز میں اور یہاں وہاں آپ دیکھیں گے میڈیا میں آپ کو دکھائی دے گا ایسے کئی لوگ جنہوں نے نکاح چھوڑ کر ریلیجس لائف اختیار کی. تو ایسے لوگوں کی زندگی میں آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات پوری کی. اور یہ ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. عیسائیت کی تاریخ آپ دیکھیں اور آج کے دور میں بھی اس چیز کو دیکھیں، یا جو لوگ بھی اپنے سنیاس وغیرہ کی زندگی جی رہے ہیں، سب تو نہیں ہم کہیں گے، لیکن کتنے سارے ایسے ہیں جو اپنی شہوتوں کو حرام طریقے سے پورا کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو، عورتوں کی عزتوں کو خراب کرتے ہیں، دھرم کے نام پر، ریلیجن کے نام پر، دین کے نام پر. تو یہ اسلام میں اس طرح کا نہیں ہے. اسلام میں حلال اس کو رکھا گیا ہے تاکہ ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے اور تاکہ وہ حرام چیز میں مبتلا نہیں. اور یہ عام قاعدہ ہے کہ جو آدمی حلال کو چھوڑتا ہے اور اس میں غلو کرتا ہے، تشدد برتتا ہے، وہ آدمی دوسرے طریقے سے حرام میں مبتلا ہوتا ہے. جو آدمی تقویٰ کے نام پر اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑنے میں غلو کرے وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ دوسرے طریقے سے حرام میں مبتلا ہو. یہ انسان کی تاریخ ہے، آپ دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا. تو یہ نکاح کی اہمیت بتاتی، یعنی واضح ہوتی اس بات سے بھی کہ جتنے نبی اور رسول تھے وہ سب نکاح والی زندگی گزارتے تھے، شادی شدہ زندگی گزارتے تھے. نمبر 4، اسلام میں نکاح کرنا لازم ہے. نکاح کی اہمیت کی یہ ایک اور دلیل ہے کہ اسلام نے نکاح کو لازم رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے. بہت سارے لوگ دھوکہ یا نہ کھائیں لفظ سنت کی وجہ سے. سنت ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کو پابندی سے عام طور سے کیا جائے، جس کو طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو نکاح نہیں کرتا ہے یا میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ڈانٹا ان لوگوں کو جو نکاح نہ کریں. اسی لیے آپ نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ اپناتا نہیں ہوں مجھ سے نہیں. تو اس سے بھی نکاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکحوا فانی مکاثر بکم، نکاح کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت، تمہاری زیادتی، تمہاری گنتی، میجورٹی پر فخر کروں گا. بہت زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میرے امتی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں فخر کروں گا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح صرف خواہش پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. نکاح ایک انسان کو بیوی بچوں والا بناتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے. نکاح سے مقصود کیا ہے کہ انسانی نسل کی حفاظت ہو اور یہ سلسلہ انسانیت کا چلتا رہے، اگلی نسل آتی رہے دنیا کے اندر. تو یہ نکاح میں اولاد بھی مقصود ہے، بلکہ بہت بڑا مقصد نکاح کا اولاد بھی ہے. آپ نے فرمایا نکاح کرو اس لیے کہ تمہاری کثرت پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ابن ماجہ ہی کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نکاح کرو اس لیے کہ قیامت کے دن
میں تمہاری زیادتی کی بنیاد پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا، کہ مجھ کو خوشی ہوگی کہ دیکھو میرے کتنے زیادہ امتی ہیں۔ تو نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اولاد ہو انسان کو اور امت کے افراد بڑھیں، امت کے افراد بڑھیں۔ یہ ایک مصیبت والے دور میں ہم ہیں جس میں میڈیا انسان کے ذہن کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، اب معلوم نہیں آگے کیا ہوتا، ہم تین ہمارا ایک، معلوم نہیں کیا ہوتا آگے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، عورت کی کمزوری یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے ایک آدمی اولاد کے لیے وقتی طور پر تاخیر کر سکتا ہے، اگر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں یا کچھ مسائل ہیں، سنسیئر مسائل ہیں، سیریس مسئلہ کوئی ہے، تو ایسی صورت میں اولاد میں فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے میڈیکل ریزن کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے۔ لیکن آج جو یہ دور آیا ہے، میڈیا اس طور سے پیش کر رہا ہے، دیکھو بچے بڑھ گئے نا، بہت ڈینجر مسئلہ ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، یعنی ایسا بتا رہے ہیں اور آدمی کو بتایا دیکھو ہر منٹ ہر سیکنڈ اتنے لوگ بڑھ رہے دنیا میں، بڑھ رہے، گویا کہ کوئی دھماکہ ہو جانے والا ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن، ایسا کچھ تو خطرہ آ رہا ہے، سب ڈوب جانے والی زمین، اتنا وزن ہو جائے گا زمین گھوم کے کدھر تمہیں چلی جائے گی۔ ایک ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈر کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے۔ چائنا کو کیا پرابلم ہوا پاپولیشن کا؟ چائنا آج پوری دنیا پہ چھا گیا، اس کا سب سے بڑا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ چائنا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، مین پاور ان کے پاس بہت ہے، اس لیے لیبر کاسٹ کم ہو گیا اور پروڈکشن زیادہ ہو گیا، پروفٹ لیول زیادہ ہو گیا، چائنا دنیا میں چھا گیا۔ کچھ بھی لو آپ کو دکھائی دے گا میڈ ان چائنا، جاپان گیا، یو ایس اے گیا، اب آیا کون میدان میں؟ چائنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لیبر کاسٹ کم ہے ان کا، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ترقی ملک کی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بعض اوقات جھوٹا ڈر ہوتا ہے کہ کیا ہوگا معلوم نہیں، کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، آپ ٹرین میں بیٹھ کے سفر کرو، آپ کو دکھائی دے گا اتنے بڑے بڑے میدان کس کے ہیں، اتنی زمین ہے اللہ کی، لیکن ایک ڈر پیدا کیا جاتا ہے کہ رہنے کو لوگوں کو جگہ نہیں رہے گی۔ ارے آپ جگہ بناؤ گے تو رہے گی نا۔ تو یہ جو جھوٹا ڈر ہے پاپولیشن کے سلسلے میں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اور میڈیا آتی ہے کہ آپ کے بچے کا ایجوکیشن، آپ کا یہ مسئلہ، آپ کا وہ مسئلہ، ایک طرف میڈیا عیش پرستی کی زندگی سکھا رہی ہے، اس کے عیش پورا کرنے کے لیے اس کو مہنگی مہنگی چیزیں بکوا رہی ہے بیوقوف بنا کے، اور دوسری طرف ظاہر بات ہے فضول خرچی جب کرے گا پیسہ کافی نہیں ہوگا، اس کو سادہ زندگی گزارے گا، اگر کھا پی کے خوش گھر میں، فضول خرچی نہیں، تو وہ بچوں کو پال سکتا ہے، بچوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ غیر ضروری خرچے اگر اپنی زندگی سے نکال دے تو زیادہ بچے اس کے لیے مصیبت نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ یہ طاقت بنیں گے۔ جب ہاتھ میں لاٹھی آئے گی تب سمجھ میں آئے گا زیادہ بچے کی اہمیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ دو بچے، ایک بیٹی ادھر ایک بیٹا ادھر، ایک گئی ادھر ایک گئے ادھر، ختم، یہ بیٹا اکیلا، سر کو سر لگا کے بڈھا بڈھی دونوں بیٹھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اولاد کا زیادہ ہونا مصیبت ہے نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے جو میڈیا ٹھونس ٹھونس کے ہمارے ذہنوں میں بڑھ رہی مسلمان کم ہونے کے لیے۔ مسلمان، کوئی قوم کم ہو جائے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتی، یاد رکھیے اس کو، نہیں ہوتا ایسا۔ تو اس سے کہ کم ہو جائیں گے تو زیادہ فلاح پائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرو، قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر تمہاری زیادتی کی وجہ سے فخر کروں گا۔ پھر آج میں یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات بیچاری بیوی ہے وہ خود اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی ہے،
اور ڈاکٹر بولا انکی بدن میں صرف کیا ہے، ہڈیاں ہیں، اور یہ جو ہے اس کو بچوں کی فیکٹری بنا دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو میڈیکل، اسی لیے میں نے ابتدائی میں کہا کہ ڈاکٹر سے صلاح مشورہ، لیکن ڈاکٹر کون سا ہو؟ ڈاکٹر بھی وہ جو سچ مچ میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچا ہے، واقعی وہ میڈیکل پرابلم بتا سکتا ہے، ورنہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹری کے نام پر لوگوں کو غلط رہبری بھی دیتے ہیں کہ دوائیں ایسی دے دیتے ہیں، بچہ پیٹ میں پھول جاتا ہے، اس کی وجہ سے سیزر کرنا پڑے گا اس کو۔ اب سیزر کا معلوم ہے کہ نارمل ڈیلیوری کا کم پیسہ آتا ہے، سیزرنگ کا 20-25 آرام سے لگا دیتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح سے ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ واقعی جو ڈاکٹر ہے، یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، کہ صحیح ڈاکٹر سے آپ مشورہ لیے، بتا دیا کہ ہاں نہیں ان کو مسئلہ ہے، تھوڑا آپ کو فاصلہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اور سیزرنگ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم آ گیا، ایسا مسئلہ ہے، ویسا مسئلہ، واقعی جینوئن مسئلہ ہے، تو ایک آدمی یعنی فاصلہ رکھ سکتا ہے، بلکہ ایک دم ہی مسئلہ سخت سنگین ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں علماء نے کہا کہ وہ روک بھی سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی اسلام میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں یہ نہ سوچیں کہ ہمارا تو کچھ سوچ رہے ہی نہیں ہے، تو بس بچے زیادہ بڑھاؤ بچے اور ہماری جان نکالو، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے، اگر کسی کو خطرہ ہو جاتا ہے ماں کو تو ایسی صورت میں یعنی اس کے لیے آسانی دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خیال رکھے۔ اسی طرح سے نکاح کی اہمیت میں یہ بھی ہے کہ اسلام نے تبتل کو حرام قرار دیا ہے کہ ایک آدمی بالکل سنیاس لے لے، شادی کو سلام کر دے، ہم شادی نہیں کرتے، یہ اسلام نے منع ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ عیسائیت کی چیز ہے، اس لیے بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ عیسائیت کی مشابہت اسلام میں نہیں ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت ہے، رہبانیت ایک آدمی نکاح چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سنیاس لے لیتا ہے، اسلام میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت عیسائیوں نے خود ایجاد کر لی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی رضا چاہنا فرض کیا تھا۔ اللہ نے ان پر کیا فرض کیا تھا کہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال کریں کہ اللہ خوش ہو، اللہ کی رضا کے لیے جئیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اتنے مجاہدے اپنے اوپر ڈال دیے کہ حرام مجاہدے کرنے لگے، ایسا مجاہدہ کہ جو حلال کو بھی حرام کر دے اپنے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی، ہم نے تو بس اللہ کی مرضی چاہنا، اللہ کی مرضی تلاش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا فرض کیا تھا۔ پھر فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے جب اپنے اوپر لازم کر لیا رہبانیت کو، نکاح چھوڑنے کو، تو اس کی ویسی رعایت بھی نہیں کر پایا جیسے کہ کرنا چاہیے تھی۔ یعنی ایک تو اپنے اوپر کمپلسری کر لیا نکاح چھوڑنا، پھر نکاح چھوڑا تو واقعی چھوڑنے کا بھی حق ادا نہیں کیا، بلکہ غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ فما رعوها حق رعایتها، عیسائیت کی تاریخ آپ دیکھیں آپ کو ملے گا، بلکہ ویب سائٹ پہ آپ تلاش کریں گے آپ کو معلوم نہیں کتنے ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، بردر ہے، فادر ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ریلیجن کے لیے، لیکن اس نے کہاں کہاں گڑبڑ کیا ہے، بچوں کے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں، نہ جانے کس کے ساتھ میں آپس میں رشتے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، نکاح کرو اس لیے کہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ ولا تکونوا کرہبانیۃ النصارى، اور عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار نہ کر لو، عیسائیوں کی طرح رہبانیت، نکاح کا چھوڑنا اور حلال لذت کو حرام کر لینا، اس کو اختیار مت کرو۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरु बिल बाअ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का हुक्म दिया करते थे। जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो लाजिम हो जाता है, वो फर्ज हो जाता है, वो फर्ज वो वाजिब हो जाता है। वयन्हा अनि तबत्तुली नहयन शदीदा, और आप तबत्तुल से यानी अकेले रहना, निकाह छोड़ देना, इससे आप सख्ती से मना करते थे। और आपने फरमाया तज़व्वजू अलवलूद, निकाह करो ऐसी औरत से जिसके मिजाज में मोहब्बत हो, जिसमें औलाद के पैदा करने की सलाहियत हो, ऐसी औरत से निकाह करो। फ़इन्नी मुकासिरुन अल-अंबिया, इन्नी मुकासिरुल अंबिया यौमल क़ियामा, इसलिए कि क़ियामत के दिन मैं अंबिया पर तुम्हारी कसरत की वजह से फख्र करूंगा। यहां आदमी सोचेगा कि ऐसी औरत कैसे मालूम पड़ेगा कि बहुत मोहब्बत करने वाली है और बहुत ही औलाद की सलाहियत वाली है, तो ये उसके रिश्तेदारों के जरिए से मालूम पड़ेगा, उसकी फैमिली को देख के मालूम पड़ेगा, और इसके घर की औरतों को मालूम पड़ेगा। और औरतों के मामलात औरतें जानती हैं, तो जरूरी नहीं कि खुद जाके मालूम करे, दूसरों के जरिए से मालूम होता है। एक फैमिली का अंदाज होता है जीने का कि कैसे अखलाकी एतबार से कैसे लोग हैं, हमदर्दी वाले लोग हैं, नर्म मिजाज लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, इनकी फैमिली में औलाद का मामला कैसा है, एकदम ठीक ठाक है, सबके रहम आम तौर से ठीक है, इससे अंदाजा आता है। तो आदमी सोचेगा अभी तक तो निकाह हुआ नहीं, बच्चे पैदा करने वाली कैसा मालूम पड़ेगा। तो औरतें जानती हैं, हैज जिसका सही आता है, गड़बड़ नहीं होती है, औलाद में भी गड़बड़ नहीं होती है, तो ये औरतों को मालूम होता है। और बहुत सारी चीजें जिसको शर्म की वजह से, हया की वजह से बयान करना भी मुनासिब नहीं होता है। तो जिसके हैज के पीरियड जिसको बोलते हैं आप, वो सही चलते रहते हैं, तो औलाद के एतबार से भी उनको मसाइल आम तौर से नहीं आते हैं। यहां जिनका गड़बड़ होती है, औलाद के सिलसिले में भी गड़बड़ होती है। तो बहरहाल आपने फरमाया कि मोहब्बत करने वाली और औलाद की सलाहियत रखने वाली औरत से निकाह करो, इसलिए कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा। इसको इमाम अहमद और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है, और शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है, सही लिगैरिही कहा है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जाअ सलासतु रहतिन, 3 लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। किधर? इला बुयूति अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए, आपके घर आए। यसअलूना अन इबादति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में की जाने वाली नफल इबादत के बारे में पूछ रहे थे। फलम्मा उखबिरू कअन्नहुम तक़ालूहा, जब उनको बताया गया कि आप घर में ऐसी ऐसी इबादत करते हैं, तो उनको लगा कि बहुत थोड़ी इबादत है, ज्यादा नहीं है। फ़क़ालू अय्न नहनु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि हमारा नबी से क्या जोड़, कहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ हम, आप इतने आला हम इतने अदना, तो आप कम करके भी आपको कोई मसला नहीं है, हमको तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, आपकी तो तमाम चीजों की अगली पिछली जिंदगी के सिलसिले में अल्लाह ने आम मग़फ़िरत का ऐलान कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मग़फ़िरत हो चुकी है। क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्ली लैला अबदन, अब तीनों ने सोचा क्या क्या करेंगे। नंबर 1, एक ने कहा मैं रात भर आज के बाद हमेशा इबादत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। वक़ाल आखर अना असूमु दहर वला उफ़्तिर, दूसरे ने कहा मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा, कभी बगैर रोजे से नहीं रहूंगा। वक़ाल आखर अना अअतज़िलु निसा फला अतज़व्वजु अबदन, तीसरे ने कहा मैं तो औरतों से ही दूर रहूंगा, मैं कभी निकाह नहीं करूंगा। तीनों लोग, तीनों में से एक एक ने क्या प्लानिंग चल रही है अभी इबादत वाली, आज के बाद बहुत अपने को दीनदार बनना है। नंबर 1, मैं रोजाना रात भर इबादत करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। नंबर 2, मैं रोजाना दिन में रोजा रखूंगा, कभी बगैर रोजा नहीं रहूंगा। नंबर 3,
میں نکاح ہی نہیں کروں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا، تو میرے لیے دن اور رات دونوں عبادت کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ معاش کی فکر، نہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا ٹینشن، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہی نہیں، اور دن میں بھاگ دوڑ کر کے رزق کے لیے، مسائل کے لیے ٹینشن ہی نہیں، اولاد کی مصیبت ہی نہیں، نکاح ہی نہیں کروں گا میں۔ اب تینوں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، آپ نے پوچھا تم ہی ہو جو ایسا ایسا کہتے تھے، یعنی جو باتیں کر رہے، آپ نے سنی باتیں ان کی، اور آپ باہر آئے، آپ نے کہا کہ تم ہی لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ تقوی والا پرہیزگار میں ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، وہ اصلی و ارقد، اور میں رات میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی سو بھی جاتا ہوں، وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرے طریقے سے منہ موڑے، جو میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دینداری کی نیت سے بھی اگر آدمی ایسا مجاہدہ کرے جو خلاف سنت ہو، وہ قابل ترک اور ایسا عمل اللہ کے نزدیک برا عمل ہے۔ نیت اچھی لیکن سنت نہیں، سوچیے، اس کو یاد رکھیے کہ نیت اچھی، دینداری کی نیت، لیکن عمل نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈانٹا، کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو ایسا عمل کرے جو میری سنت کے مطابق نہیں ہو، چاہے جذبہ اچھا ہو، چاہے جذبہ اچھا ہو۔ تو نکاح چھوڑنا عبادت گزاری کی نیت سے جائز نہیں ہے، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ صحیح نہیں ہے، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ تو نکاح کی اہمیت ہے، نکاح کے فوائد کیا ہیں، سرسری طور پر ہم ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں گے کہ نکاح میں فائدے بھی ہیں کیا۔ آج اس دور میں جہاں نکاح ایک بڑی بلا بنا ہوا ہے کہ نکاح کرنا بولے تو آدمی کو گھر سے زیادہ بڑا بجٹ سوچنا پڑتا ہے، اور اگر گھر نہیں ہے آدمی کے پاس پھر تو گیا ہو، اور لوگ بولتے ہیں نا کہ گھر کا اور نکاح کا کیسا رہتا، جتنا بجٹ ہے اس کا ڈبل پکڑ کے چل لے گا، کہ گھر کھولنے کے بعد معلوم پڑتا ہے جتنا پہلے طے کیے تھے اتنی لاکھ، اس کا ڈبل چلا گیا۔ اور ایسے ہی نکاح کا بھی ہوتا ہے کہ جو بجٹ طے کیا تھا، بڑھتے 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 بجٹ کیا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، لاکھوں لوگ خرچ کرتے نکاح میں۔ اور بیٹی اگر کسی کی تقدیر میں آ گئی تو اس کو پیٹی تیار رکھنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ اس کو پیٹی تیار رکھنی پڑتی ہے، پھر تو وہ گیا کام سے۔ تو یہ آج نکاح جو ہے ایک مشکل چیز بنا ہوا ہے، حالانکہ اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا ہے۔ نکاح کے کیا فوائد ہیں؟ نکاح نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کی استعداد رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے، وأحسن للفرج، اور انسان کی خواہشوں کو، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کی نگاہیں جھکا دیتا ہے، اس کو زنا سے بچاتا ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، اور جس کے پاس ابھی نکاح کی کیپیسٹی نہیں ہے، جس کے لیے رکاوٹیں نکاح میں، تو کیا کرے، وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے،
اس لیے کہ روزوں کے ذریعے سے، صوم کے ذریعے سے اس کی شہوتیں ماند پڑ جائیں گی۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ اس کے لیے شہوتوں کو توڑنے والا ہے۔ روزے سے کیا ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ کھانا، بھوک لگی، کھانا نہیں، پیاس لگی، پینا نہیں۔ بیسک انسان کی انسٹنکٹ میں کچھ چیزیں ہیں، طلب، روزے میں رکنے کی کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے آج، وہ صبر کرے اور روزوں کی کثرت کرے تاکہ سیلف کنٹرول اس میں پیدا ہو۔ یہاں پر آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کی استعداد رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ تو اس سے معلوم ہے نکاح کرنا ضروری ہے، اور آپ نے وجہ بتائی اس لیے کہ کیا ہے؟ نگاہ کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی زنا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سماج کو بے حیائی سے بچانے میں نکاح کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک حجاب ہے اور دوسرا نکاح ہے۔ اس کو امام البخاری نے اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من کان منکم ذا قول فلیتزوج، جس کے پاس نکاح کرنے کی استعداد ہو، مالدار وہ ہو، اس کے پاس نکاح کے لیے مہر دینے کے لیے بیوی کی ضرورتیں جو بھی ہیں جائز ضروریات ہیں، کھلانے پلانے کی استعداد اس کے پاس ہے، بس تو وہ نکاح کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ اس کی نگاہ کو جھکانے والا اور اس کی شرمگاہ کے لیے زنا سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ومن لا فالصوم له وجاء، اور جو نہیں کر سکتا ہے آج نکاح، اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ شہوتوں کو توڑنے والا ہے۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو پہلی چیز نکاح کے فوائد میں معلوم پڑی کہ نکاح نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، نکاح اگر ایک انسان اس نیت سے کرے کہ وہ بے حیائی سے اور زنا سے بچے، تو ایسے انسان کی خود اللہ تعالی مدد کرتا ہے۔ ایسے انسان کی خود اللہ تعالی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی اللہ عون من نکح التماس العفاف عما حرم اللہ، اللہ تعالی پر اس آدمی کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ اس کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ ضرور اس آدمی کی مدد کرے گا جو اس نیت سے نکاح کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے بچے۔ زنا سے بچنے کے لیے، بے حیائی سے بچنے کے لیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے وہ نکاح کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو جو آدمی ایسی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نکاح کرے تاکہ پاک دامن ہو جائے، بے حیائی سے بچ سکے، نگاہوں کی حفاظت کر سکے، اللہ پر حق ہے کہ ایسے آدمی کی مدد کرے۔ بتائیے اتنی بڑی بات کہ اللہ مدد کرے گا ہی ایسے آدمی کی۔ اس کو امام ابن سعد نے یعنی طبقات ابن سعد میں ذکر کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، 3 لوگ ہیں کہ اللہ تعالی پر حق ہے، لازم ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کا مجاہد۔ نمبر 2 والمکاتب الذی یرید الاداء، ایسا غلام جس نے اپنے مالک سے وعدہ کیا ہے کہ میں اتنا پیسہ دوں گا اور مجھ کو تم آزاد کرنا، وہ اپنی آزادی کے لیے پیسہ جمانے میں لگا ہوا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور نکاح کی کوشش میں لگا ہوا وہ آدمی جو نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی، عفت اور اخلاقی اونچائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو گندگی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے نکاح کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مدد کرتا ہے۔ اس کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حسن روایت ہے۔ نمبر 3 نکاح کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح رزق میں برکت اور آسانی کا ذریعہ ہے۔ عام طور سے لوگ نکاح سے رکنے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ نکاح کریں گے تو کیا ہوگا، خرچے اور یہ کیا کیا مصیبتیں ہیں، تو اس وجہ سے آدمی نکاح سے رکتا ہے۔ آج اس دور میں ہم آئے ہیں کہ
کہ بیٹا اور بیٹی پڑھتے 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 30 سال کے ہو جاتے، 20 25 30، بیٹی پڑھ رہی آگے بڑھ رہی، اور اس 30 سال میں خواہشات انسان میں ہیں، یا تو اپنی خواہشات کو مارتی رہے گی، یا پھر کالج میں یا کہیں جاب پہ یا کہیں کسی نہ کسی کو اپنا دوست بنا لے گی۔ تو یہ جو گندگی معاشرے میں پھیلتی ہے، یہ نکاح میں بے وجہ تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ اتنا جو ہے آدمی اتنی عمر میں نکل جائے کہ اس کی خواہشات ہیں، نوجوان 16-17 سال کا ہو گیا، اس کو سب سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر خواہشات پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھائی چل رہی ہے اس کی، جاب کی تلاش میں 20 22 25 بہت ہو گیا، اس کو 40 30 35 سال تک اگر آدمی روک کے رکھے اولاد کو، تو آپ بتائیے کیوں وہ غلط کاموں میں نہیں جائیں گے؟ پھر اس کے بعد باپ سر پکڑ کے جو گھر میں بیٹھتا ہے، یا پھانسی لے کے مرتا ہے، یا لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کتنی لڑکیاں ہیں کالج میں پڑھتی اور ہوم ورک کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے کسی کے ساتھ میں، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے جس کے ساتھ اسٹڈی کر رہی ہے، کالج میں جا رہی آ رہی ہے، پھر دونوں کو پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، دونوں ایک بائک پہ یہاں وہاں جا بھی رہے ہیں، پروجیکٹ بہت بڑا ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، بہت زیادہ گھومنا پڑتا ہے، ایک گاڑی پہ گھوم رہے تو گھومتے جھومنے بھی لگتے ہو۔ اس کے بعد پھر کبھی گارڈن چلے گئے، کبھی فلم چلے گئے، کبھی کہیں اور چلے گئے، کبھی پکنک چلے گئے، اور معلوم نہیں پھر اس کے بعد کیا ہو۔ پھر ایک دن باپ بیٹھے اخبار اٹھایا، اخبار کے نیچے خط ملا، ایک خط کون چھوڑ کے گیا؟ وہی بیٹی جس کو پال پوس کے بڑا کیا تھا، اور جو گھر کی عزت تھی، اور بول دی کہ میں جا رہی ہوں فلاں اور فلاں کے ساتھ، اور میری فکر مت کرنا، پولیس میں کمپلینٹ مت کرنا، آپ ہی کی عزت جائے گی۔ کیا حالت ہوگی باپ کی؟ ماں باپ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں، یہ پڑھی لکھی بیٹی منہ پہ کالک پوت کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کے جاتی ہے، یہ آج تاریخ ہے، عام معاشرہ ہے یہ ہمارا۔ ماں باپ ایجوکیشن کی وجہ سے دھیان نہیں دے پاتے ہیں، اب کتنا اس پہ روئے کم ہے۔ بہت ضروری ہے اولاد کی تربیت، اولاد کی دنیاوی تربیت میڈیا کے اثر سے، لوگوں میں عزت کی وجہ سے آدمی دنیاوی تربیت اور دنیاوی تعلیم کی بہت فکر کرتا ہے۔ میرا بچہ کانوینٹ اسکول میں جاتا ہے، اور دیکھو اس کے کپڑے، دیکھو اس کی پڑھائی، دیکھو اس کی زبان، فر لیکن اس کو دین نہیں سکھاتا ہے، اس کو دین نہیں سکھانے کی وجہ سے وہ سب کچھ کرتا ہے، وہی نہیں کرتا ہے جو ماں باپ کے لیے کرنا اسلام نے اس کو سکھایا۔ وہ عین وقت ماں باپ کا جو ہے ہاتھ چھڑا کے نکل جاتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اگر دین نہیں ہوگا تو انسان اتنا پچھتائے گا کہ اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اولاد کے سلسلے میں اس کا خیال رکھیں کہ واقعی دینی تربیت دیں، اور حجاب کا خاص طور سے بیٹی اور پاک دامنی اولاد کے لیے اس کی تربیت ان کو دیں، اور ایجوکیشن کی وجہ سے ان کی عمریں روک کے بڑھنے دیں، ایسا نہیں کریں، نکاح روک کے رکھیں اور عمر بڑھتی چلی جائے ایجوکیشن کے نام پر، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا کرے گی وہ پڑھ کے اتنا؟ 30 سال تک کوئی عورت پڑھے اور کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو فیملی سنبھالنا ہے، گھر کے معاملات دیکھنے ہیں، اتنا پڑھ کے وہ کیا کرے گی؟ ہاں، اگر واقعی کوئی ایسی فیلڈ میں ہے جس سے سماج کو فائدہ ہے، جیسے کوئی گائنک ہے کہ عورتوں کے لیے ڈاکٹر بن جائے، یا کوئی ٹیچر ہے کہ جو بچوں کو پڑھائے، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر وہ جا کے آفسز میں کام کر رہی ہے اور مردوں کے بیچ میں بھیڑ بھاڑ میں وہ چل رہی ہے، آپ بتائیے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا اس سے۔ ایسے کئی نکاح ختم ہو جاتے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اسلامی اعتبار سے انسان کی سوچ بنے، انسان کی سوچ اسلام کے تابع ہو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو مرد بغیر بیوی کے
اور جو عورتیں بغیر شوہر کی ہیں مطلقہ یا جن کی بیوی یا شوہر مر چکے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی مرد اور عورت بغیر نکاحے ہیں ان کا نکاح کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے اور غلام عورتوں میں سے، باندیوں میں سے جو بھی نیک ہیں ان کا نکاح کر دو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کا نکاح ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والا، وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو بہت ہی تنگ دست ہیں، جو بالکل نکاح کی استعداد نہیں پاتے ہیں، وہ صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ نکاح کی استعداد ان میں پیدا ہو اور اللہ ان کو غنی کرتے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں وہ اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھیں، اور حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرتے ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اگر فقیر ہیں تو۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں امر اللہ سبحانہ بالنکاح ورغبہم فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا اور لوگوں کو نکاح کی ترغیب دی، وَأَمَرَهُمْ أَن يُزَوِّجُوا أَحْرَارَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ، اور حکم دیا کہ مالک اپنے یعنی مسلمان اپنے آزاد اور غلام ان کا نکاح کریں، چاہے آزاد ہوں یا غلام ان کا نکاح کریں۔ وَوَعَدَهُمْ فِي ذَلِكَ الْغِنَى، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے غنا کا وعدہ کیا، مالداری اور برکت کا وعدہ اللہ نے کیا۔ فَقَالَ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقراء ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر الطبری کی تفسیر میں قول ابن عباس کا موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم مجبوری ہے آدمی کی تب تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے، مہر کے لیے کچھ نہیں ہے اور بالکل یعنی کوئی انتظام ہی نہیں ہے، نہ گھر کا انتظام ہے نہ کچھ ہے، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا جو راستہ نہ پاتے ہوں وہ پاک دامنی اپنی باقی رکھیں، اپنے کیریکٹر کو بچائے رکھیں۔ لیکن ہمارے پاس اتنے لاکھ ہونے چاہیے کہ ہم نکاح کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی کھاتا پیتا ہے اور اتنا ہے کہ بیوی کو سنبھال سکتا ہے، نکاح کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ راستہ بنتا چلا جاتا ہے اور راستے کھلتے جاتے ہیں۔ آدمی اگر بیٹھا رہے کہ پورا سب صحیح ہوگا تو کروں گا، تو زندگی میں کبھی بھی صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی ہمیشہ ڈرتا رہے گا۔ جو لوگ پہلے 10,000 کماتے تھے وہ سوچتے تھے 20 ہوئے تو کتنا اچھا، 20 ہوئے تو سوچتے 30 ہوئے تو کتنا اچھا، 30 والے بولے 40 ہوئے تو کتنا اچھا۔ آدمی ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کبھی بھی ہم کو جتنا ہمارے پاس ہے زیادہ نہیں لگتا ہے، ہمیشہ وہ کیا لگتا ہے، کم ہی لگتا ہے۔ جیسے آدمی کی انکم بڑھتی چلی جاتی ہے خرچے اپنے آپ اپنا منہ کھولنا شروع کرتے ہیں، یہ زندگی کا قاعدہ ہے، ہر گھر کا حال ہے۔ تو اتنا نہیں گھبرائے آدمی کہ آدمی اس ڈر کی وجہ سے نکاح چھوڑے اور سوچے کہ نہیں میرے پاس اتنا آئے گا تو کروں گا۔ آدمی جتنا ہو سکتا ہے کہ گھر چل سکتا ہے، کئی لوگ بیچارے گھر چلتا ہے ان کا، میرا بھی گھر چل سکتا ہے، نکاح کر لے۔ نمبر 4 نکاح کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ نکاح انسان کے دین و ایمان کی تکمیل ہے۔ نکاح کے بارے میں یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو اسلام میں ہے، کہ جو پچھلے دینوں میں یہ سمجھا جاتا تھا اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ عیسائیت میں عورت کو خطرناک مانا گیا ہے کہ جو دینداری میں انسان کی رکاوٹ ہے، اسی لیے ان کے اندر جو لوگ دین کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، ان کے ریلیجن کے لیے۔ چرچ وغیرہ میں جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے وہ نکاح نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں نہ صرف یہ کہ نکاح جائز ہے بلکہ نکاح فرض ہے، اور نکاح انسان کے دین کی ترقی کا ذریعہ ہے، دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان،
جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو کامل کر لیا، اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو وہ بچے ہوئے آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح سے اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کرے تو اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، سیکیور کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وہ بچے ہوئے آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ، جس آدمی کو اللہ تعالی نے ایک نیک بیوی عطا کی، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تعالی نے اس کے آدھے دین میں اس کی مدد کر دی، اس کے آدھے دین میں اس کی مدد کر دی۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، اس کو چاہیے کہ بچے ہوئے آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی کا راستہ اختیار کرے۔ اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ایک آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے چلو آدھا ایک نکاح تو بچا ہوا آدھا دوسرا کر لیا، یہ آدھا آدھا ٹوٹل پورا ایمان کامل 2 نکاح کیے، ایسا مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ نہیں کہ نکاح کر لیا آدھا ایمان کامل، پھر اور ایک نکاح کر لیا ایک ہی دن میں 2 تو آج میں پورا کامل ایمان والا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المقیم لدین المرء فی الاغلب فرجہ وبطنہ، آدمی کے دین کے سلسلے میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا اس کے دین کی حفاظت اور اس کے دین کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ 2 چیزوں کی نگرانی کرنا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، ایک پیٹ دوسرے شرمگاہ۔ اب جس نے نکاح کر لیا اس نے ایک حصے کی کیا کر لی، اپنے حفاظت کر لی گمراہی سے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ پیٹ کا معاملہ ہے، تجارت اور کھانا پینا اور جو بھی اس انسان کی انکم ایکسپینڈیچر جو بھی ہے، تو اس سلسلے میں ایک آدمی اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہاں جہاں تک کہ شرمگاہ کا معاملہ تھا، نگاہ کی حفاظت، زنا سے حفاظت، غلط خواہشات، اس طرح کی جتنی بھی کیریکٹر کو بگاڑنے والی چیز تھی عورت کی تعلق سے، نکاح کی وجہ سے اب یہ کیا ہو گیا، سیف ہو گیا، ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو آدھا دین کا مراد یہ مراد ہے کہ انسان کی زندگی میں 2 پہلو ہیں اور ان میں اکثر گمراہی آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی جھگڑے فساد قتل و غارت گری جو بھی ہو رہی ہے، پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سارا فساد جو ہے یہ 2 چیزوں کی وجہ سے عام طور سے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نکاح آدمی کے آدھے دین کی حفاظت اور تکمیل ہے۔ نمبر 5، اچھی بیوی انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک اکیلا آدمی اگر واقعی اس کو صحیح بیوی مل جائے جو سمجھدار ہو اور اللہ سے ڈرنے والی ہو، دیندار ہو، تو ایسی بیوی دین میں اس کو سپورٹ کرتی ہے اور دنیوی معاملات میں پھسلنے سے بچاتی ہے۔ اب سوچئے ایک تھکا ہر آدمی ہے، پریشان، بہت باہر کا ٹینشن لے کے آیا، اب بیوی اگر جاہل ہے تو یہ نہیں دیکھے گی کہ باہر سے بیچارہ بہت تھکا کے ایک دم بریک ڈاؤن ہو کے آیا ہے، اب گھر اس کے لیے بالکل جو ہے گراج کی طرح ہے۔ اب آتے ہی یہ دیکھا نہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے، فوراً یہ تھیلی لو اور جا کے سیدھا بازار میں سے، یا مجھ کو کپڑے چاہیے، یا فلاں کا نکاح ہے مجھ کو اتنا پیسہ چاہیے، یا آپ کیا کرتے ہو میرے لیے، جھگڑا چھیڑ دیا اس کے ساتھ میں۔ تو ایسی جاہل بیوی، ایسی بیوی اگر ہو تو ایک آدمی کے لیے دنیا کا جہنم بن جاتی ہے۔ لیکن سمجھدار بیوی اگر ہے، وہ شوہر کا مزاج دیکھتے ہی سمجھے گی کہ آج ٹینشن میں ہے، برابر بچوں کو چپ بٹھا دے گی کونے میں اور کھانا پانی جو بھی ہے لا کے دے گی، چپ رہے گی، بڑبڑ بالکل نہیں کرے گی۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا ایک لفظ اگر غلط نکل گیا ان کا انجن چالو ہو جائے گا۔
سارے کل پرزے حرکت میں آ جائیں گے، دھلائی بھی ہو سکتی، معلوم نہیں، یہ ڈینجر آدمی پہلے۔ سمجھدار بیوی اگر ہے، دنیاوی اعتبار سے آدمی پہ کئی اعتبار سے مراحل آتے ہیں، بیماری ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، دشمن ہیں، مخالفتیں ہیں، سماج میں اور مسائل ہیں۔ سمجھدار بیوی اگر ہے تو ایسے معاملات میں بھی شوہر کے لیے سپورٹ بنتی ہے، اس کے لیے مورل سپورٹ دینے والی بنتی ہے، صحیح مشورہ اس کو دینے والی بنتی ہے، اس کی ہمت افزائی کرنے والی بنتی ہے، اس کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور اگر سمجھدار نہیں ہو تو اس کے لیے دنیا ہی میں مصیبت بن جاتی ہے کہ ایک آدمی کا گھر اس کے لیے خود جہنم بن جاتا ہے۔ تو نیک بیوی ایک انسان کے لیے دنیا میں بہت بڑی خیر ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب شاکر ولسان ذاکر، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحہ، اور نیک بیوی، تعینک علی امر دنیاک ودینک، جو تیری دنیا اور دین کے معاملے میں تیری مدد کرے۔ دنیا کے معاملے میں کھانا وانا، کپڑے وغیرہ جو بھی معاملات اس کے ہیں اس میں اس کی مدد کرے، اس کے کام کر دے، شوہر کی خدمت کرے۔ ودینک، اس کے دین میں مدد کرے، وقت پر اس کو نماز کے لیے بیدار کرے، کوئی دین کی بات بھول جائے یاد دلا دے، حلال و حرام میں اس کی ہمت افزائی کرے کہ حلال کے اہتمام پر اس کو ڈالے، حرام سے بچائے اس کو۔ تو دین و دنیا میں اس کی مددگار نیک بیوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خیر مقتنز الناس، ان سارے خزانوں سے بہتر ہے جس کو جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی بیوی کیا ہے؟ خزانے سے بہتر ہے، خزانے سے بہتر ہے۔ کیسی بیوی؟ جو دیندار نیک بیوی ہو، جو دین و دنیا میں شوہر کو سپورٹ کرتی ہو، اس کو سپورٹ کرتی ہو۔ اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے، امام البخاری نے اس کو ذکر کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، ایک سمجھدار خاتون تھی جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف کیا کرتے تھے اور بہت قدر کیا کرتے تھے، وفات کے بعد بھی یاد کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، جب نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ ڈرے ڈرے سہمے سہمے گھر کو آئے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب آپ نے فرشتے سے ملاقات کی تھی اور آپ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ اب آپ ڈرے ڈرے گھر آئے اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھ کو اڑا دو، ٹھنڈ ایک دم ہو گئی، آپ کو گھبرا گیا۔ آپ سوچیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر انسان ڈر جائے، وہ انسیڈنٹ کیسا ہوگا، فرشتے نے کیسا دبایا ہوگا آپ، جبریل نے دبایا آپ، پڑھ اقرا، 3 بار، وہ بھی 1 بار بھی نہیں۔ کیسا فرشتہ ہے، 600 پر ہیں جبریل کے، اور آپ نے دیکھا تو زمین آسمان پورے بھرے ہوئے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، کیسی طاقت سے دبایا ہوگا۔ آپ ڈرے ڈرے گھر آئے، کہا مجھ کو اڑا دو، گھبرا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اڑا دیا۔ آپ نے کہا، لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو ایسا لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا میرا۔ ایسے وقت میں حضرت خدیجہ نے آپ کو کیا کیا؟ تسلی دی، کہا، فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ یقیناً آپ رشتے ناطے جوڑتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کے لیے کما کے خود دیتے ہو، خود کما کے اس کو دیتے ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں کے لیے آپ کماتے ہو۔ وتقری الضیف، آپ مہمان سے اچھا سلوک کرتے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ دوسروں کی مدد کے لیے خود مصیبت برداشت کرتے ہو۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کا کچھ بگاڑے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ ایسا ہے نہیں۔ آپ اچھے انسان ہو، اچھے انسان کو سپورٹ کرنے والی بیوی ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیوی عطا فرمائی جو آپ کے لیے مزید آپ کی دعوت میں اور آپ کے ہر معاملے میں
सपोर्ट साबित हुई, जिनमें खुसूसी मकाम है खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जिन्होंने मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताउन किया। न सिर्फ मॉरल सपोर्ट आपको दिया, बल्कि जो कुछ माल उनका था सब आपकी दावत पर लुटा दिया। छठी चीज निकाह की फजीलत में यह है कि निकाह में इंसान अगरचा अपनी निकाह के बाद शहवत पूरी करता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसको इस पर अजर भी मिलता है। ये भी एक अजर है जो इंसान को मिलता है। अब उधर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अन्ना नासम मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लिन्नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने आपसे कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर, मालदार अजर पर कब्जा कर गए, मालदारों को अजर मिल गया। युसल्लूना कमा नुसल्ली, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं। व यसुमूना कमा नसूम, वो भी रोजा रखते हैं जैसे हम रोजा रखते हैं। व यतसद्दक़ूना बिफुदूली अम्वालिहिम, लेकिन उनके पास माल ज्यादा होता है उनकी जरूरत से, वो उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ते हैं रोजा रखते हैं, लेकिन माल अल्लाह ने उनको ज्यादा दिया है तो वो लोग माल खर्च करके ऐसी फजीलत हासिल करते हैं जो हमारे पास नहीं है। क़ाल अवलैस क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून, क्या अल्लाह ने, आपने कहा क्या अल्लाह ने तुमको ऐसा नहीं दिया है कुछ कि तुम उसको सदका करके सवाब पाओ? अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है? इन्न बिकुल्ली तस्बीहतिन सदका, हर सुबहान अल्लाह कहना सदका है। वकुल्ली तकबीरतिन सदका, और हर अल्लाह अकबर तकबीर सदका है। वकुल्लु तहमीदतिन सदका, और हर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। वकुल्लु तहलीलतिन सदका, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, सदक़े का सवाब मिलता है। व अम्रुन बिल मअरूफ सदका व नह्युन अनिल मुनकर सदका, भलाई की ताकीद करना सदका है, बुराई से मना करना सदका है। वफी बुद्'i अहादिकुम सदका, और तुम्हारा बीवी से मुजामअत करना, बीवी से अपनी शहवत पूरी करना भी सदका है। अब जो ताजुब हमको होता है साहबा को भी हुआ। साहबा ने कहा, क़ालू या रसूल अल्लाह अयाती अहदुना शहवतहु व यकूनु लहु फीहा अज्र, कहा अल्लाह के रसूल, एक आदमी अपनी शहवत पूरी कर रहा है और उसको अजर मिलेगा? एक आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, कोई दीन का काम थोड़ी। एक आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है और उस पर उसको सवाब मिलेगा। सहाबा को क्वेश्चन पैदा हो गया है। आपने सवाल पूछा, आपने कहा अराअयतुम, ये तो बताओ, लौ वदअहा फी हरामिन अकाना अलैहि फीहा विज़्र, आपने कहा अपनी ये ख्वाहिश अगर वो हराम तरीके से पूरी करता, निकाह की बजाय जिना करता मसलन, अगर वो अपनी ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी करता, क्या उस पर गुनाह नहीं होता? क्या उस पर गुनाह नहीं होता? फकदालिका इज़ा वदअहा फिल हलाली कान लहु अजरन, आपने फरमाया तो ऐसा ही जब उसने अपनी ख्वाहिश हलाल तरीके से पाबंद होकर पूरी की तो इस पर भी उसको सवाब मिलेगा। तो आदमी बीवी से जो इफ़्फ़त और पाकदामनी की नीयत से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, जिना से बचते हुए निकाह में अपनी शहवत पूरी करता है, इस पर भी उसको सदका मिलता है, इस पर भी उसको सवाब मिलता है। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से निकाह की फजीलत में ये भी है कि निकाह दुनियावी एतबार से सुकून का जरिया है। एक आदमी, आप सोच, अब उनको पूछिए, आप जो बेचारे फॉरेन कंट्री में जाते हैं और न बीवी साथ में है न बच्चे हैं, अकेले रहते हैं, क्या जान बोलती उनकी? चारों दीवारें और छत और जमीन 5-6 के 6 काटने दौड़ते उनको। लेकिन वो आदमी जो थका हारा काम से लौटा, बीवी दौड़ी दौड़ी आई, बैग हाथ में के लेके रख दी कोने में, और जाके पानी ला के दे दी और चाय बना दी, खाना रख दी, मुंह धो के बाहर आया, अगर टॉवेल लेके खड़ी है, ले लो, मुस्कुरा के देख रही, उसको खाना वाना खिला के और कुछ चाहिए, और बच्चे भी आ गए,
بچے بھی لپٹ رہے ہیں اس سے، کوئی گود میں، کوئی پیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، آپ بتائیے کتنا خوشی ہوتی ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، ساری تھکن کے لیے کیا ہو جاتا ہے، یہ ویپرائزر ہو جاتا ہے، ساری تھکن چلی جاتی ہے۔ تو واقعی ایک انسان جب دینداری اور سمجھداری گھر میں ہوتی ہے اور نیک صالح بیوی ہوتی ہے اور پیارے پیارے بچے، دیندار سمجھدار قسم کے بچے جو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اور محبت کرنے والے بچے ہیں، ایک آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اس راستے سے گزر رہا ہے۔ جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس کو جلدی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ نکاح کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تمہارا سکون ہے تمہاری بیویوں میں۔ اللہ نے دیکھیے بیوی کو سکون قرار دیا، یہ کیا عزت نہیں ہے عورت کی؟ دوسرے دینوں میں بیوی مصیبت ہے، شر کا جڑ ہے، شر کی ساری ایول کی جڑ ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ آپ دیکھیں معلوم پڑے گا آپ کو، ساری برائی کی جڑ ہے عورت۔ لیکن اسلام میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تم بیویوں سے سکون حاصل کرو، تمہارا سکون ہے بیوی میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بیوی شوہر میں تم میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودہ، محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے، تمہیں آپس میں محبت اور رحمت اللہ نے ڈال دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کہ ایک آدمی سوچے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، اگر اکیلا اکیلا پیدا سب آدمی دنیا میں ہوتے کیا کرتے؟ عورتیں ہی نہیں، کیا کرتے آپ سوچیں؟ زندگی کتنا بیلنس ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے، کتنا سکون ایک معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی کی کیفیات کے اظہار کا موقع اس کو ملتا ہے، نرمی، شفقت، اور ایک انسان کے لیے ساری جو جذبات اللہ نے اس میں رکھے ہیں ان کے اظہار کے لیے اس کو جگہ ہی نہیں اگر نکاح نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں آدمی دوست سے بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف بیوی سے بیان کر سکتا ہے، جو واقعی اس کے جو معاملات ہیں اس کی پریشانی وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو ہے نکاح اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کو اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی نکاح کے فوائد میں سے ہے۔ نمبر 8، نکاح انسان کی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تھوڑے دن سب لوگ زندہ رہیں گے، پھر دھیرے دھیرے سب غائب، زمین خالی، سب رہے جیے خوش رہے اور مر گئے سب، نکاح نہیں کیے کسی نے، اولاد ہی نہیں، جتنے تھے 2040-50 میں سب غائب۔ تو اب نکاح نہیں تو کیا کریں گے لوگ؟ کہاں سے آگے نسل کہاں سے آئے گی؟ نکاح ذریعہ ہے انسان کی نسل کے آگے بڑھنے کا۔ اگر ہم سے پہلے لوگ نکاح چھوڑ دیتے ہم لوگ آج ہوتے نہیں ہوتے۔ تو انسانی جو سلسلہ چل رہا ہے نسل کا، کتنا بڑا ذریعہ ہے نکاح اس میں۔ نکاح کتنی بڑی چیز ہے، ایک اہم چیز ہے، اگلی نسل کو زندگی اور دنیا میں آنے کا موقع ہے، نکاح کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے سے زمین میں کئی آدمی اور عورتیں پھیلا دی ہیں۔ دو کے ذریعے سے اللہ نے اولاد 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 انسانیت دنیا میں پھیل گئی، مرد اور عورت زمین پر پھیل گئے، ان دو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پھیلایا، زمین میں پھیلا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
ایک جگہ فرمایا سورہ البقرہ میں فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، روزے کے بعد میں، روزے کی حالت میں تو بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے علاوہ افطار کے بعد اجازت انسان کو دی، اور اللہ نے کہا فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، انٹر کورس تعلق قائم کر سکتے ہو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، مقدر کیا ہے، اس کی طلب کرو۔ ابن عباس، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اس کی چاہت کرو، کا مطلب اولاد کی چاہت کرو۔ کہ بیوی سے صحبت آدمی کر رہا ہے تو محض یہ انسان کی جنسی چاہت کی تسکین نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک عظیم الشان مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے تاکہ انسانیت کی کشتی آگے بڑھے، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی رہے، اس کے بعد اس کے مقصد کو لے کر آگے بڑھنے والا کوئی رہے، اس کے لیے دعا کرنے والا کوئی رہے، اس کو یاد رکھنے والا کوئی رہے، اس کے نام کو آگے چلانے والا کوئی رہے۔ تو نکاح جو ہے یہ اولاد کا ذریعہ ہے، نکاح اولاد کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے نکاح میں نسب کی حفاظت ہے۔ آپ بتائیے اگر نکاح نہ ہو اور لوگ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور چلیے اولاد بھی پیدا ہو، تو اب کس کی اولاد ہے؟ اس بچے کا کیا؟ آج مغربی ممالک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو ماں کا تو نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن ماں کو اولاد کا شوق ہے، وہاں اجازت ہوتی ہے، عورت چاہے تو بغیر نکاح کی بھی اولاد رکھ سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے۔ اب وہ بچہ اسکول جا رہا ہے، لوگوں کے بیچ اٹھا بیٹھ رہا ہے، تیرا باپ کون ہے، نام کیا ہے، نہیں معلوم ہے، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا ماں کا۔ کیا سائیکولوجیکلی کیا یہ انسان کے لیے قابل برداشت چیز ہے؟ اس کے اندر جو ہے آزادی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دھیرے دھیرے کہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت تک انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ریبیلین بن جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ غلطی کرنے کے بعد یا ایک کمی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، ایک وقت تک وہ شرماتا ہے، لیکن معاشرہ بار بار اس کو پریس جب کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہاں کے معاشرے میں یہ آزادی آج عام ہو چکی ہے، اور اس سے کون کس کا بیٹا ہے معلوم نہیں ہے، کہ ایک عورت اگر ایک آدمی سے ملے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی کے رشتے میں وہ بہن نکل آئے یا بیٹی بھی نکل آئے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسب کو پرزرو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ ہاں فلاں کا نکاح ہوا، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، یہ دیکھو اس کا رشتہ دار ہے، معلوم نہیں۔ دونوں قریب آئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر الگ ہو گئے، اس نے اپنے لیے بچہ رکھ لیا اور یہ اس کے ساتھ الگ ہو گئے، چھٹی، معلوم نہیں وہ نسل کہاں سے کس کے ساتھ جڑ جائے، کیا رشتے ہیں، کون سا نسب ہے، کیسی انسان کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے ایک بچے کے اوپر کہ اس کی آئیڈینٹی کو ڈسٹروائے کیا جائے، اس کے تشخص کو برباد کیا جائے، اس کی تاریخ کو مسخ کیا جائے، اس کی ہسٹری بگاڑ دی جائے۔ نکاح جو ہے انسان کی عزت بچاتا ہے، بتاتا دیکھو ہمارے فلاں کا بیٹا، ہمارا نسب ہے، ہم لوگ عزت دار گھر کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے انسان کی نفسیاتی تسکین کے لیے اور اخلاقی بگاڑ سے انسان اور معاشرے کو بچانے کے لیے۔ تو نکاح میں نسب کی حفاظت ہے، نکاح میں نسب کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے نسب کو اہمیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کے بارے میں معلومات حاصل کرو، کون میرا رشتہ دار ہے، کہاں سے کس سے رشتہ جڑتا ہے، معلومات اس کی حاصل کرو۔ ما تصلون به ارحامکم، جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داروں سے اپنا ناتا جوڑ سکو۔
فإن صلة الرحم محبة في الأهل مطرات في المال منسعة في الأثر، کہ رشتے ناطے جوڑنا، رشتے داروں سے سلوک کرنا، یہ آپس کی محبت کا ذریعہ ہے اور مال کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتے ناطے جوڑنا کیا ہے؟ نمبر 1 آپسی محبت کا ذریعہ ہے، نمبر 2 مال میں برکت کا ذریعہ ہے، نمبر 3 عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ نسب کی اہمیت اسلام میں ہے۔ اور اگر نسب ہی نہیں ہے، بس ماں بیٹا ہے یا باپ بیٹا ہے، عام طور سے تو ماں بیٹا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ باپ تو چھٹی ہو جاتی، کوئی پہچانتا بھی نہیں میرا باپ کون ہے۔ سارا معاشرہ ان کا ایسا نہیں ہے، لیکن بہت غالب ہے وہاں پر یہ چیز۔ تو آپ بتائیے کیا رشتہ داریاں وہاں پر ہوں گی، کیسی رشتہ داریاں ہوں گی؟ بلکہ وہاں کے معاشرے میں بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں باپ کہیں اور ہیں، اولاد کہیں اور ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، صرف کرسمس کے دن لوگ ملتے ہیں، نیو ایئر کے دن لوگ ملتے ہیں، یا کوئی مرا تو ملتے ہیں، یا تو کسی کی شادی ہے تو ملتے، وہ بھی ملے نہیں ملے نہیں ملے۔ کیا زندگی ہے؟ کوئی رشتے آپس کے تعلقات، سماج میں کتنا کھوکھلا سماج ہے، نفسی کیسا سماج ہے وہ۔ نمبر 10 نکاح کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ اولاد جو باقی بعد میں رہتی ہے، اگر وہ دیندار ہو تو یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایسا صدقہ جو جاری رہے، یا ایسا علم جس سے بعد میں نفع اٹھایا جاتا رہے، یا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو نیک اولاد اگر آدمی پیچھے چھوڑے تو یہ نیک اولاد اس کے لیے بعد میں دعا کرتی ہے۔ تو اگر ایک انسان نکاح کرتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے، یہ اولاد اس کے لیے بعد میں مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر وہ دیندار ہو، اس کے لیے دعا کرے۔ اس کی مثال امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، اللہ تعالی ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ بڑھا دے گا، فیقول یا رب انا لی هذه، وہ کہے گا اللہ اے میرے پروردگار یہ ایسا کیسا مجھ کو مل گیا، اتنا بڑا مرتبہ مجھ کو ایسے کیسے مل گیا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے تجھ کو یہ مرتبہ ملا ہے کہ نیک اولاد اگر ماں باپ کے بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو یہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح کے بغیر اولاد کہاں سے لائے گا آدمی؟ نکاح جو ہے، نکاح انسان کے لیے یعنی کئی فوائد کا حامل ہے، اور اسی لیے اسلام میں نکاح کو فرض کیا گیا ہے۔ انسان کی انفرادی، جسمانی، نفسیاتی خواہشات دونوں اسلام میں نکاح کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور انسان کے جذبات کی تسکین نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرے کی اصلاح میں بھی نکاح کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کا پابند ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جو نکاح کی اہمیت سے متعلق تھا۔